السلام علیکم دوستوں، انجینئر محمد جنید صاحب کے کیس کے حوالے سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جنید صاحب کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو چکی ہے۔ دوستوں یقیناً انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ انجینئر صاحب کی ضمانت کیوں نہیں ہوئی، کس وجہ سے انجینئر صاحب کی جو ضمانت ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ کیا لیگل ٹیم کے اندر کوئی خامیاں ہیں، غلطی ہیں جس کی وجہ سے انجینئر صاحب کی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہو رہی، یا پھر وہ فرقہ پرست علماء کی جو انہوں نے فتاوی دی انجینئر صاحب کے خلاف اسلامی نظاتی کونسل نے، ان کی وجہ سے انجینئر صاحب کی رہائی جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ دوستوں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اسد اللہ ہاشمی صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان میں کچھ جو ہیں خامیاں ہیں، انہوں نے غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے انجینئر صاحب کی رہائی جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ دیکھیں آپ جی کسی دوسرے بندے کی فیور کر رہے ہیں، تو میں دوسرے بندے کی فیور نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے صحابی سے بھی ہو سکتا ہے، تو آج کل کے جو وکلاء ہیں ان سے اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہی بات کی تھی اسد ہاشمی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، کیونکہ انجینئر صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت زیادہ لیٹ کر دی، یعنی جس طرح سے ان کو پہلے چاہیے تھا اسلامی نظاتی کونسل نے جو فتاوی انجینئر صاحب کے خلاف دیے اس کو چیلنج کرنا، تو انہوں نے چیلنج بھی بہت لیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وجہ بنی انجینئر صاحب کی ضمانت خارج کی وہ یہی وجہ بنی، انہوں نے سب سے پہلے اسلامی نظاتی کونسل کا جو انہوں نے فتوے دیے تھے ان کو انوائلڈ نہیں کیا۔ اسلامی نظاتی کونسل نے فتاوی جات دیے تھے وہ وائلڈ ہیں، ان کی وائلڈٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، انوائلڈ نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلے لیگل ٹیم کو چاہیے تھا کہ ان کو چیلنج کرنا، ان کو انوائلڈ کرنا، یعنی جو فتاوی جات صاحب کے خلاف آئے تھے 17 یا 20 فرقہ پرست علماء صاحب کے خلاف جو فتاوی جات دیے تھے ان کی ویلیو جو ہے وہ بالکل ختم کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت کی درخواست دینا۔ تو اس طرح سے دوستو آپ کرتے رہیں گے تو اسی طرح سے ہوگا کہ انجینئر صاحب کی ضمانت جو ہے وہ مزید لیٹ ہوتی جائے گی۔ میں نے سنا ہوگا انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے، یعنی صدر ارشد صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب کی جو ضمانت ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ایسا ہوا کرتا ہے سیشن کورٹ کے اندر جو ہے وہ رہائی بہت کم ہوتی ہے، لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ یہ بات سامنے نہیں رکھ رہی لوگوں کے، عوام الناس کے، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ کام تھا اسلامی نظاتی کونسل کی طرف سے جو فتاوی جات آئے تھے انجینئر صاحب کے خلاف ان کو انوائلٹ کرنا، اس کے بعد جو ہے انجینئر صاحب کی ضمانت کی درخواست دی۔ یعنی اگر دیکھا جائے اسلامی نظاتی کونسل نے فتوے جو ہے انجینئر صاحب کے خلاف دیے، انجینئر صاحب کے اوپر الزامات لگائے، لیکن پھر بھی وہ ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، جس کی وجہ سے انجینئر صاحب کے کیس کے اوپر افیکٹ پڑا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو بات کر دی یعنی رائے لی اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کو ویلیو ہے کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی حضرت ہاشمی صاحب کی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سب سے پہلے جو اسلامی نظاتی کونسل نے فتاوی جات دیے تھے ان کو انوائلٹ کرنا، ان کو چیلنج کرنا، لیکن انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے پہلے ہی ضمانت درخواست جو ہے وہ دے دی، تو اس وجہ سے سیشن کورٹ والوں نے وہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی، ڈسمس کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک لبیک والے جو علماء کرام ہیں، وساب سینڈرز بھی صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں پورے احتجاج کو، ان کے خلاف جو ہے وہ 12 FIR جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو گھر والے ہیں یعنی عورتیں ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا تھا، لیکن ابھی سننے میں یہ آیا کہ ان کی عورتوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے جو معاملات چل رہے ہیں اس کو چلنے دیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کی عورتوں کو اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار کر لیں، بالکل غلط ہے۔ اس کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خاموشی توڑ دی کہ یعنی پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ خون ریزی ہو رہی ہے، یعنی پولیس اور اس کے ساتھ جو TLP والے جو لوگ ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ قتل و غارت ان کے درمیان ہو رہی ہے، تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ کام غلط ہے، جو عورتوں کو گرفتار کیا گیا وہ بالکل غلط کیا گیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان دینے کے اوپر ہی انہوں نے عورتوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا۔ ملک کے حالات میں انتہائی تناؤ ہے، کشیدگی ہے۔ اس سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر اپیل کرتا ہوں کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل شریک ہوئے بغیر جو بریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ بھی پرزور مطالبہ ہے خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ بانی تحریک لبیک پاکستان کے خانوادے کی خواتین کو جو حکومتی ادارے لے گئے ہیں یا انہیں نظر بند کیا گیا ہے ان کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ دوستو اسد اللہ ہاشمی صاحب جو ہیں ان سے آپ کا لاکھ کی جو وہ لیگل ٹیم کے ممبر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، ان کی باتوں میں وزن بھی ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کے اوپر تنقید کر رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا یہ مقصد ہے، یعنی ایک رائے ہوتی ہے کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، اگر ان کی مرضی ہے انجینئر صاحب کی ٹیم کی انہوں نے جو کرنا ہے وہ بہتر کرنا ہے
تو انجینئر صاحب کی ٹیم نے ہی کیس لڑنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور بندہ جو ہے کہ وہ لڑ سکتا ہے. کہ اسد اللہ ہاشمی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس والے صاحب ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات. بیل فار ایگزامپل کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈیسیژن آنے سے پہلے فائل ہوتی تو ڈیفینیٹ بات تھی کہ وہ جو ہے ایڈمٹ ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ ڈیلے آیا اور اس ڈیلے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ ویڈیو کے اندر بتایا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کا چاہے ڈیسیژن غلط ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، رانگ ہے، وائڈ اب انیشو ہے، لیکن اس کا چیلنج ہونا ہائی کورٹ میں ضروری ہے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کروائیں، نلیفائی کرائیں، دین جو ہے آپ اس کے ایفیکٹ کو نیوٹرلائز کر سکیں گے، اور سیشن جج جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے بغیر اس کے پریشر کے جو ہے وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے گا، اور اس کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکے. بیل تو ہو گئی ڈسمس. ایک جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ وٹ ایور دا پروسیڈنگ از اور واز، جو بھی تھی یا ہے یا جو آگے ہوں گی پروسیڈنگز، وہ ساری پروسیڈنگز میں جو اسٹیپ آپ لیتے جائیں گے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو فائل ہے اس کا حصہ بنتا جائے گا. یعنی ابھی بیل ڈسمس ہوئی، یہ ان کی فائل کے ساتھ لگ جائے گا، چلان کے ساتھ لگ جائے گا. اگر کل کو خدا نہ خواستہ کواشمنٹ جو فائل کی ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کواشمنٹ جو ہے اوپر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو اگر آپ اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ڈیسیژن ہے اس کو چیلنج کر لیں، اور اس کے انڈر جو ہے جب یوں ہی وہ نلیفائی ہوگا اس کے بعد آپ کے سارے راستے اوپن ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے ایک بار لگا دیا ہے آپ کے سامنے لا کے ایک، یعنی جو آپ کے پاس مفتی مولانا اور مدرسوں کے جو فتاوا ہیں ان کو مدم کر دیا اس نے، کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور ججز کی نظر میں کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، 2 ججز ریپرزینٹیٹر ہیں، وہ بہت سارے مفتیان کرام جو ہیں، تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ ایک ویلیو ہوتی ہے. کوئی بھی ادارہ اگر غلط ڈیسیژن بھی دے رہا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا، آپ نے اس کو نلیفائی نہیں کرایا، تو وہ اس کی ویلیڈیٹی برقرار رہتی ہے. تو اس لیے آپ کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ بڑا ایک ارریسپانسبل ڈیسیژن تھا بائی دا لیگل ٹیم کہ انہوں نے فوری طور پہ جا کے جو ہے وہ بیل ڈال دی، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ اوپر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، ابھی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور ادھر وہ انہوں نے کواشمنٹ ڈال دی. اب نیکسٹ کوسچن کی طرف آتے ہیں کہ what would be the next remedy for engineer محمد علی مرزا صاحب. تو اب آپ یہ دیکھو کہ ایک طرف کواشمنٹ پروسیڈنگز پینڈنگ ہے، دوسری طرف کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن ایگزسٹ کر رہا ہے، اور ابھی چلان یعنی انویسٹیگیشن ابھی پینڈنگ ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو ابھی اس وقت پہ اس بیل کے ڈسمسل کے بعد اگر آپ ہائی کورٹ میں بیل فائل کرتے ہیں تو میرے نزدیک یہ بہت ہی ارریسپانسبل اور بہت ہی مس کیلکولیشن ہوگی لیگل ٹیم کی طرف سے کہ اگر انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے یہ فائل کی، کیونکہ اسی ہائی کورٹ میں کواشمنٹ پینڈنگ ہے، اسی ہائی کورٹ میں آپ بیل کے لیے چلے جائیں تو وہ ایک بڑی جو ہے وہ عجیب سی بات بن جائے گی. تو اس لیے میرے نزدیک ابھی جو ہے وہ اس کو فردر ان کو نہیں جانا چاہیے جب تک کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ڈیسیژن جو ہے وہ یہ چیلنج نہیں کر لیتے. تو اب لائر کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ کسی بھی ریمیڈی کو اپلائی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ کس ریمیڈی کا افیکٹ جو ہے پازیٹیو ہوگا اور کس ریمیڈی میں جو ہے وہ میں کب جو ہے وہ چیزوں کو کور کر سکتا ہوں. یہ ایک جنرل بات، آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ اینی باڈی، میں صرف آپ کو جنرل پبلک کے اندر اسد اللہ ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے اگر آپ ہائی کورٹ کے اندر اگر ضمانت کی درخواست آپ دیتے ہیں تو اگر آپ نے پہلے اسلامی نجاتی کونسل کے جو انہوں نے فتاوی جات دیے ان کو چیلنج نہیں کریں گے، ان کو انوائلیٹ نہیں کریں گے، پھر بھی اس طرح سے ہوتا ہے انجینئر صاحب کی جو ضمانت ہے وہ نہیں ہوگی. کیونکہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اسلامی نجاتی کونسل کے جو علماء ہیں جنہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف فتوے دیے، ٹھیک ہے انہوں نے الزامات لگائے انجینئر صاحب کے اوپر، یعنی حقیقت اس میں نہیں ہے کہ انجینئر صاحب نے گستاخی ہے، لیکن آئینی ادارہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ پاور ہے، ان کی فتاوی جات کی وجہ سے انجینئر صاحب کے کیس کے اوپر ایفیکٹ پڑا ہے بہت زیادہ. لہٰذا ان کو پہلے جو ہے وہ انوائلیٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دے سکتے ہیں. میرا یہی کہنا ہے کہ اسد اللہ ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی صاحب کی جو وکلاء ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے انجینئر صاحب کی جو رہائی ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.